الرحمن الرحیم فہم دین کورس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ایک سوالات اور جوابات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کا سبق انتہائی اہم ترین سبق ہے۔ میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ سب سے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟ سارے مل کے پڑھیں، سب سے پہلے اور آخری نبی کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک کی کس آیہ مبارکہ سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی کس آیہ مبارکہ سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ احزاب ہے، سورہ الاحزاب، آیت نمبر ہے 240۔ سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر ہے 240۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہم ختم شریف جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے آیت ختم نبوت، سورہ الاحزاب، آیت نمبر 240۔ تیسرا سوال یہ ہے، مسیلمہ کذاب کو کس خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا؟ یہ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، کیونکہ اس کی بات کافی لمبی ہے، وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس کو کس صحابی نے قتل کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت وحشی، واو کے اوپر زبر پڑا جائے گا، وحشی بن حرب۔ یہ وہ صحابی ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے تھے کہ جس وقت جنگ احد ہوئی ہے، تو جنگ احد کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا تھا، سمجھ آئیے؟ تو یہ اسلام سے پہلے جو ہے انہوں نے یہ سب سے برا کام یہ کیا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جنگ یمامہ کے اندر جو مسلمانوں کی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس جنگ میں وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ چوتھا سوال یہ ہے، اصحاب رسول کا سب سے پہلے مسئلہ کس مسئلے پر اتفاق ہوا؟ کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے کس مسئلے کے اوپر اجماع کیا، کس مسئلے کے اوپر اتفاق کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے میں سب سے پہلے اجماع ہوا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا جو حافظ قرآن ہے وہ بھی وہاں پر شامل ہوں اس جنگ کے اندر، اور جو بدری صحابہ ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ وہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں صحابہ کرام تمام کا اتفاق ہوا، اور یہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ سوال یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں کتنے منکرین ختم نبوت جہنم واصل ہوئے، یعنی جو مسیلمہ کذاب کو ماننے والے تھے، وہ کتنے لوگ مارے گئے تھے، اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے؟ یہ سوال سمجھ آ گیا ہے؟ مسیلمہ کذاب کو ماننے والے جو تھے وہ کتنے جہنم واصل ہوئے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اس شاکان جو رسول تھے، وہ کتنے شہید ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کو ماننے والے منکرین ختم نبوت 36,000 ان کی تعداد تھی، 36,000 ان کی تعداد تھی جو جہنم واصل ہوئے، اور صحابہ کرام میں سے 1200 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟
1200 جس میں سے 700 صحابہ کرام قرآن پاک کے حافظ تھے، حافظ قرآن ہیں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد یہ بھی یاد رکھ لیں ضمناً مسئلہ کہ یہ جنگ یمامہ کے بعد جو ہے قرآن پاک کو جمع کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے قرآن پاک اس طرح کتابی صورت میں نہیں تھا جس طرح کہ آج ہمارے پاس ہوتا ہے۔ سمجھے جب اتنے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ ہمیں قرآن پاک کو جو جمع کرنا چاہیے۔ سمجھے باقی بات جو ہے کافی لمبی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد پھر قرآن پاک کو بھی جمع کیا گیا۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے کس بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ کس بندے نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ابہلا بن کعب جو ہے یہ شخص تھا، ٹھیک ہے، بن عوف۔ اس کے دو لقب تھے، ایک تھا ذوالخمار اور ایک اس کو کہا جاتا ہے ذوالحمار، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگا ہوں، اور یہ ہے اسود انسی۔ یہ انس قبیلہ تھا، اس قبیلے کا یہ رہنے والا تھا، ابہلا بن کعب، اور اس کو اسود اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی کالا تھا، کالا سیاہ تھا، اور اس کو ذوالخمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے کالے پن کی وجہ سے ہر وقت اپنے اوپر اوڑھنی لی ہوتی تھی۔ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا اس کو ذوالحمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنے پاس ایک گدھا رکھا ہوا تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ شعبدہ باز تھا۔ سمجھے شعبدہ بازی کے اندر یہ ماہر تھا، انتہائی یہ نرم جو ہے وہ زبان کا تھا، زبان اس کی بڑی میٹھی تھی، اور یہ شعبدہ باز تھا۔ یہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ اس نے گدھے کو سکھایا ہوا تھا، جب میں اشارہ کروں گا تو نے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو اسود انسی کا جو گدھا تھا نا، یہ اس کو سجدہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اس کو سجدہ کرتا، تو اس وجہ سے اس کو ذوالحمار کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ذوالحمار جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا اسود انسی، انس قبیلے کا رہنے والا تھا۔ اب یہاں پر ضمناً میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، کبھی زندگی میں یاد آئے گی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں دو جو ہے وہ سونے کے کنگن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اور خواب ہی کے اندر آپ کو وحی آئی کہ آپ ان کو پھونک ماریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پھر اس کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو شخص ہوں گے، اور وہ دونوں جو ہے وہ میری نبوت کے اوپر حملہ کریں گے اور دونوں نبوت کا اعلان کریں گے۔ دو جھوٹے شخص ہوں گے، دونوں جو ہے وہ نبوت کا اعلان کریں گے، اور جھوٹے جو ہے وہ مدعی نبوت ہوں گے۔ پہلا ان میں سے جو تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب، جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے بھی پہلے جو تھا یہ اسود انسی تھا۔ سمجھے یہ اسود انسی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، سمجھ آ گئی۔ اور جس جنگ کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ جنگ یمامہ میں یہ نہیں پتہ چلتا تھا مسلمان کون ہے اور مسیلمہ کذاب کو ماننے والے کون ہیں۔ ادھر کے لوگ بھی داڑھیوں والے تھے، ادھر کے لوگ بھی جبے کبے والے تھے۔ اب لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے مسئلہ پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس کو قتل کرنا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے نعرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور نعرہ یا محمداں، جو بندہ یہ کہے حبدا، یعنی جو اس نعرے کا جواب دے گا نا، تو آپ نے سمجھ لینا ہے وہ نبی پاک کو ماننے والا ہے، حضور کے نام کے اوپر جو نعرے کا جواب دینے والا ہے۔ تو یہ جو اسود انسی تھا نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی صحابہ کرام نے پلاننگ کر لی تھی کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص تھا، یہ سوال بھی آ گیا کہ اسود انسی کو کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قتل کیا، کیونکہ یہ شعبدہ باز تھا، یہ لوگوں کو تقریریں سنا کے اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا، اور پورے یمن کا یہ حاکم بن گیا تھا، اور کوئی بندہ اس کے آگے بولتا نہیں تھا۔ تو پھر یہ حضرت فیروز دیلمی جو تھے نا، انہوں نے اس کے گھر کے اندر گھس کر جو ہے نا اس کی جو ہے نا گردن کو مروڑا تھا۔ اس طرح جو ہے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ سوال بڑا آسان ہے کہ کیا کسی نبی کا نام مرکب ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کا نام مرکب، مثلا جیسے ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں عبداللہ،
عبد الرحمن، سمجھے، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الکریم، یہ مرکب ہوتے ہیں۔ عبد جو مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، عبد مضاف ہے، الرحیم مضاف الیہ، عبد مضاف ہے، ستار مضاف الیہ ہے۔ تو کیا کسی نبی کا نام مرکب ہو سکتا ہے؟ سمجھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے، ہر نبی کا نام مفرد ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سمجھ آ گیا نا، ہر نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب کسی نبی کا نام نہیں ہوتا۔ پھر آگے آخری سوال آج کا یہ کہ کیا ہر نبی وہاں پر ہی دفن ہوتا ہے؟ ہر نبی وہاں پر دفن ہوتا ہے جہاں پر وہ اس کا بظاہر دنیا سے وصال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہر سچا نبی جو ہے نا، ہر سچا نبی اسی جگہ پر دفن ہوتا ہے جہاں پر اس کا کیا ہوتا ہے؟ انتقال۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میں نے ایک سوال کے اندر آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ کبھی آپ مکہ کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، کبھی آپ مسجد اقصیٰ کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، اور اس کی کیا وجہ تھی، مکہ کے ارد گرد کیوں تھے؟ آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو پتہ تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوں گے، مکہ المکرمہ کو فتح کریں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے پورے اپنے ملکوں میں تبلیغ کرتے، آخری عمر کا حصہ آتا تو وہ مکہ شریف کے ارد گرد آ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور وہیں پر بظاہر وہ ان کا یعنی وصال فرماتے ہیں، اور وہیں پر ان کے جو ہے وہ مزارات بنتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے اتنی بات؟ جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال با کمال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرہ مبارکہ کے اندر ہوئے ہیں، اور آج آپ کا مزار شریف بھی وہاں پر ہی موجود ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختم نبوت اور قادیانی اور ختم نبوت ان کے حوالے سے میں چند ایک باتیں بتاؤں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک۔